السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنائیں گے قصہ ایک تقریر کا۔ میم بے خالد صاحب لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل صاحب نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں سلامی لینا تھی۔ کراچی سے راولپنڈی تک کا سفر گورنر جنرل کے خصوصی طیارے وائکنگ سے تھا اور راولپنڈی سے ایبٹ آباد بذریعہ کار جانا تھا۔ طیارے نے کراچی سے پرواز کی تو لاٹ صاحب نے یاد فرمایا کہ کاکول میں کرنے والی تقریر لکھنا تھی۔ جہاز کے اس کیبن میں آمنے سامنے 4 نشستیں تھیں۔ ایک پر لاٹ صاحب خود، ان کے سامنے والی نشست پر گورنر جنرل کے ذاتی معالج کرنل سرور کی بیگم صاحبہ تشریف فرما تھی۔ میرے بیٹھنے کے لیے وہاں کوئی نشست خالی نہ تھی۔ میں نے 2 تکیے فرش پر بچھائے اور ڈکٹیشن لینی شروع کر دی۔ جہاز کی گونج اور لاٹ صاحب کی بڑبڑاہٹ گڈمڈ ہو رہی تھی۔ لاٹ صاحب کو ٹوکنا آ بیل مجھے مارنے کے مترادف تھا۔ الٹی سیدھی لکیروں سے شارٹ ہینڈ کاپی کے 15-20 صفحے بھر دیے۔ اتنا کچھ سمجھ آ سکا کہ تقریر میں سیلاب کے دنوں میں فوج کے کردار کو بھی سراہا گیا ہے، کیونکہ دریائے راوی میں تازہ سیلاب آیا تھا جس سے لاہور کا مصری شاہ کا علاقہ زیر آب آ گیا تھا اور فوج نے سیلاب زدگان کی مدد کی تھی۔ تقریر لکھنا مکمل کی تو فرمایا کہ سیکرٹری صاحب کو جا کر سنا دو۔ میں نے آہستہ سے سیکرٹری رضا صاحب کو بتایا کہ میرے کچھ پلے نہیں پڑا، میں بیٹھ کر خود تقریر بنا لوں گا، اس وقت صرف ہونٹ ہلاتے ہوئے صفحے پلٹتا جاؤں گا، آپ کہہ دیجئے گا تقریر سن لی، ٹھیک ہے۔ جب میں یوں ایکٹنگ کر چکا تو لاٹ صاحب نے رضا صاحب سے پوچھا، تقریر سن لی؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، جی سن لی، سب ٹھیک ہے۔ مجھے حکم ملا کہ جب لاہور رکیں تو ٹائپ کر کے مجھے دے دینا۔ لاہور میں جہاز نے 1-1.5 گھنٹے کے لیے رکنا تھا، کیونکہ غلام محمد لاہور چھاونی میں اپنی والدہ کو ملنے جایا کرتے تھے۔ تو میں نے ٹائپ رائٹر کھولا اور چل میرے خامے بسم اللہ تقریر بنانا شروع کر دی۔ ادھر غلام محمد کی سواری کا سائرن سنا، ادھر میں آخری صفحہ ٹائپ رائٹر سے اتار رہا تھا۔ جہاز ہوا میں بلند ہوا تو فرمایا، تقریر لاؤ۔ جلد تو جلال تو کے ورد کے ساتھ تقریر پیش کی اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی جہاز کے عملے کو آرڈر ملنا ہے کہ کھڑکی کھول کر پی اے کو نیچے گرا دو۔ لاٹ صاحب نے آخری صفحہ بھی پڑھ لیا تو جان میں جان آئی۔ رضا صاحب نے بھی ماتے سے پسینہ پونچھ لیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ رات ایبٹ آباد میں بسر کرنا تھی۔ میں کھانا کھانے کے بعد شہر میں گھومنے نکل گیا تو پیچھے گاڑی دوڑائی گئی۔ لاٹ صاحب کے پاس سفید جیکٹ میں ملبوس جنرل ایوب خان تشریف فرما تھے۔ غلام محمد نے خلاف معمول مسکرا کر پوچھا کہ تقریر میں کمانڈر ان چیف کے بارے میں جو لکھوایا تھا وہ کہاں گیا؟ مسکراہٹ میرے لیے نہیں بلکہ جنرل ایوب خان کو متاثر کرنے کے لیے تھی۔ میرے لیے اشارہ کافی تھا۔ کاپی کے صفحے یوں ہی الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیے۔ ایک جگہ رک کر 5-6 فقرے کمانڈر ان چیف کی اعلیٰ قیادت کی تعریف میں کہہ دیے اور معذرت کی کہ یہ صفحہ جلدی میں ٹائپ ہونے سے رہ گیا تھا۔ غلام محمد نے جنرل ایوب کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں، اتنا کافی ہے یا کچھ اور؟ جنرل صاحب نے مسکرا کر تھینک یو کہا۔ میں اجازت لے کر تقریر کو دوبارہ ٹائپ کرنے کے لیے لے گیا اور دوسرے دن گورنر جنرل صاحب نے اینک لگا کر پڑھ دی اور اگلے دن اخبارات کی زینت بنی۔